الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نام، آپ کے لقب، آپ کی کنیت اور آپ کے القاب اور آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کا تذکرہ کیے اور آپ کے ولادت کی تاریخ 5 شعبان 4 ہجری کو بتائے، اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا تھا، مبارک خواب، وہ مبارک خواب کا تذکرہ کیے اور یہ بتائے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح سے امام حسن کی ناف برید دیا تھا میرے آنے سے پہلے، اس طرح سے نہ کیا جائے. سو امام حسین علیہ السلام کی ناف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریدہ ہے. آپ کو لحاف میں اور کپڑے میں حضور نے ہی لپیٹا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے منہ مبارک میں اپنے منہ مبارک سے امام حسین علیہ السلام کے منہ مبارک میں لعاب دہن ڈالا تھا اور کچھ کلام خصوصی فرمائے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے کان میں اذان نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود دی ہے. حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا نام حسین، یہ جو نام ہے حسین، یہ نام کہاں سے نکلا ہے اور یہ تجویز کیسا کیا گیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ لما ولد حسن سماہ حمزہ فلما ولد حسین سماہ باسم عمہ جعفر. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوئے تو میرا خیال یہ تھا کہ میں نام ان کا حمزہ رکھوں، نام میں نے حمزہ رکھا، اور جب حسین پیدا ہوئے تو میں ان کا نام ان کے چچا جعفر کے نام پر رکھا، جعفر نام رکھا. اور دوسری روایت میں اور نام ہے، مولا علی نے دوسرے نام رکھا. قال فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو بلائے، یاد فرمائے اور بلا کر فرمائے انی امرت ان اغیر اسم ہذین، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ان دونوں نام بدل دوں، ان دونوں کے نام میں بدل دوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے. تو مولا علی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ و رسولہ اعلم، اللہ رسول بہتر جانتا ہے، جو مناسب سمجھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلے نام رکھے گئے تھے ان ناموں کو چینج کر کر نام حسن اور حسین رکھ دیا. حسن اور حسین، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نام حسن اور حسین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رکھے گئے نام ہیں. سیدنا امام حسین علیہ السلام کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ آپ کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا نام میں نے حسن اور حسین، یہ دونوں نام میں نے ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام پر رکھا ہے. ہارون علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام شبر اور ایک بیٹے کا نام شبیر ہے. اور عبرانی زبان، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بولی جاتی تھی اس کو عبرانی کہتے ہیں. عبرانی زبان میں شبر اور شبیر کا وہی معنی ہے جو حسن اور حسین میں معنی ہے. کیا خصوصیت ہے اس کے اندر، کیا لفظ ہے یہ جو ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو رکھا، اور پھر یہ نام حسن اور حسین یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کے لیے رکھا. کیا خصوصیت ہے اس کا؟ خصوصیت اس کی یہ ہے کہ حسن کے لفظ کا معنی، اس میں بہت سارے معنی آتے ہیں. ایک حسن اور حسین دونوں کے اندر ہے سین نون مشترک ہے، ہے سین اور نون، حسن حسین یہ دونوں میں مشترک ہے سین نون. جو لفظ میں، جو کلمہ میں، جو ورڈ میں، جو لفظ میں یہ 3 حرف جمع ہو جائے اس کے معنی میں ایک آتا ہے اچھا، حسن اچھے کو کہتے ہیں، حسن خوبصورت کو کہتے ہیں. اور حسن میں ایک معنی حسنہ کا بھی آتا ہے. حسنہ کا جو قرآن کریم میں ذکر آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں دنیا کے اندر ان کے لیے حسنہ ہے. حسنہ کا معنی مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، اس کا معنی ہے جنت. اور کیونکہ یہ جنت کے سردار ہے تو جنت کے سردار ہونے کا معنی اس کے اندر آ رہا ہے. اچھائی کا معنی آ رہا ہے، خوبصورتی کا معنی آ رہا ہے، جنت کا معنی اس کے اندر آ رہا ہے. اور ایک دقیق معنی جسے شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب نے بیان کیا ہے کہ حسنہ کا ایک معنی شہادت بھی آتا ہے. لفظ ہے سین نون، اس کے اندر ایک شہادت کا معنی بھی آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کے مستقبل اور عظیم ترین ان کے ظاہری زندگی کے اختتام کا وہ عظیم ترین موقف کو بھی جانتے تھے. چنانچہ سیدنا امام حسن اور امام حسین آپ نے نام تجویز کی. اس کے اندر شہادت کا بھی معنی آ گیا اور اس کے اندر احسان کا بھی معنی آتا ہے. احسان کہ کسی کے ساتھ عدل کا معاملہ کرتے ہیں، برابری کا معاملہ کرتے ہیں، جب اوپر فضل کا معاملہ کرتے ہیں، جتنا دینا ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں، جتنا بھلائی کرنا چاہیے اس سے زیادہ بھلائی کرتے ہیں، تو پھر وہاں پر احسان کا معاملہ ہو جاتا ہے. یہ سارے معانی کو گھیرتا ہے اور اس سے زیادہ معانی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. امام حسن اور حسین علیہ السلام کا یہ نام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمایا. حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ کو بیٹے حسن پیدا ہوئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور ان کا نام حسن رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر جب حسین پیدا ہوئے اور حسین علیہ السلام کو لایا گیا، فرماتے حضرت عکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب سیدہ فاطمہ نے پیش کیا جب دوسرے بیٹے کو، پہلا بیٹا پیدا ہوا نام حسن رکھے، پہلا بیٹا اب 1 سال ہونے کے قریب ہو گیا، دوسرا بیٹا لے کر آئے. جب سیدہ فاطمہ لے کر آئے تو سیدہ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ ھذا احسن من ھذا تعری حسینا. حسین کو حضور کے گود میں دیتے ہوئے فرمائے، سیدہ فاطمہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو اس سے بھی زیادہ کیوٹ ہے، یہ تو پہلے والے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ کیوٹ ہے. عام طور پہ ہوتا یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ امام حسن اور حسین کی خوبصورتی میں کوئی فرق تھا، کمی زیادتی تھی، نہیں ایسا نہیں. عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، چھوٹے کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، چھوٹے کی طرف چھوٹے کا کیوٹنس زیادہ نظر آتا ہے، اس طرف لاڑ اور پیار زیادہ آتا ہے. تو جب امام حسن علیہ السلام 1 سال کے ہو گئے اور یہ بچہ ابھی پیدا ہوا تو سیدہ فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو اور زیادہ خوبصورت ہے، اور زیادہ بہترین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کے نام میں ہی سے ہی امام حسین کا نام نکالا. ان کا نام حسن تھا، اسی نام کے اندر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام نکالے حسین، ان کا نام حسین رکھ دیا. حضرت جعفر ابن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کا اور امام حسین کا نام 7ویں دن رکھا تھا، جو عقیقے کا دن ہوتا ہے 7واں دن، ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن رکھا. اور حضرت مفضل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین حتی سما بہما النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنیہ الحسن والحسین. یہ روایت بڑی اہم ہے. فرماتے حضرت مفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن اور حسین یہ 2 نام پر پردہ ڈال دیا تھا. یہ اتنے عام یعنی حسن کے ساتھ اور احسن کے ساتھ یہ الفاظ عربی زبان میں اتنا عام چلتے ہیں اور اتنا زیادہ لوگ کے استعمال میں تھے، لیکن اس کے باوجود کسی انسان کو یہ خیال نہیں ہوا کہ وہ اپنے اولاد کا نام حسن یا حسین رکھے. جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک نام محمد، اس میں محمد پر پردہ ڈال دیا تھا کہ دنیا میں سارے نام چلتے رہے لیکن محمد رکھنا کسی کو خیال نہیں آیا. یہ پہلا نام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکھا گیا، پھر حضور کے نام سے ساری دنیا کے اندر اب کائنات نام محمد رکھتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے. لیکن حضور کا نام رکھنے سے پہلے کسی کو خیال بھی نہیں آیا تھا یہ نام رکھنا. جس طرح سے یہ نام کو چھپا دیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے لیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دونوں محبوبوں کے لیے، اپنے راہ میں جان دینے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں لخت جگر کو کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے 2 نام پر پردہ ڈال دیا تھا، حسن اور حسین پر پردہ ڈال دیا تھا. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادوں کے نام رکھ دیے. جب حضور نے اپنے شہزادوں کے نام رکھ دیے، آج دنیا بھری پڑی ہوئی ہے امام حسن اور امام حسین کے نام پر لوگ برکتاً نام رکھتے، حسن نام رکھتے، اپنے اولاد کا حسین نام رکھتے. حضرت عمران بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ لم یکونا فی الجاہلیہ. فرماتے ہیں کہ یہ اہل جنت کے جنتی نام حسن اور حسین یہ جنتیوں کے نام میں سے ایک ایسے نام ہیں جن کو جاہلیت میں اللہ تبارک و تعالی آنے نہیں دیا. یعنی ایام جاہلیت میں یہ نام کا خیال کسی کے ذہن میں نہیں آیا اور کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا. سب سے پہلے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے یہ نام رکھے گئے.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادے حسن اور حسین کی طرف سے عقیقہ کیے، کبھی کبشینی دونوں بیٹوں کی طرف سے، اپنے دونوں شہزادوں کی طرف سے کیا کہتے ہیں، دو دمبے آپ نے ذبح فرمائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن کی طرف سے 2 دمبے اور حسین کی طرف سے 2 دمبے۔ اور ایک روایت جس کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کی طرف سے 2 بکریاں، شاتین دونوں کی طرف سے 2 بکریاں انہوں نے ذبح کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین کا عقیقہ مولا علی نہیں کیے، امام حسین کا عقیقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ ذبحہما یوم السابع، ان کے پیدائش کے، امام حسن کے پیدائش کے 7ویں دن 2 ذبح کیے گئے، اور امام حسین کے پیدائش کے دن 2 کو ذبح کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ مولا علی روایت فرماتے، مولا علی علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کو حکم فرمائے، زنی شعر الحسین متصدقی بوزنہ فضة وَأَعْطِ الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ۔ فرماتے مولا علی علیہ السلام کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ، اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ سے کو حکم فرمایا کہ امام حسین کے جب بال نکالے جائیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے 7ویں دن، مسنون طریقہ ہے کہ 7ویں دن اس کے بال نکالتے ہیں، تو جب بال نکالے جائیں امام حسین کے، تو اس کے وزن کے مطابق چاندی خریدو، چاندی لو اس کے وزن کے مطابق اور اس کو صدقہ کر دو۔ تصدقی بوزنہ فضة، آپ امام حسین علیہ السلام کے بال مبارک کے وزن سے تولا جائے، اس کے حساب سے چاندی لی جائے اتنی وزن میں، اور اس کو غریبوں میں صدقہ کیا جائے۔ وَأَعْطِ الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ، اور یہ جو عقیقہ کیا جائے گا، یہ جو بکرا یا دمبا ذبح ہوگا، جو قابلہ ہے، یعنی جو دائی، جو عورت ہوتی ہے نا بچے کے پیدائش کے وقت جو ہوتی ہے دائی، وہ دائی جو پیدائش کے وقت ہوتی ہے، وہ خاتون کو عقیقے کا جو بکرا ذبح کیا گیا ہے اس کا ایک مکمل لیگ پیس، کمپلیٹ ایک مکمل پاؤں اس کو دے دو۔ اس میں علماء کرام اس سے بتاتے ہیں کہ غریبوں کا خیال کرنا، اور خاص طور پر جو پیدائش کے وقت جو کام کرتے ہیں ایسے افراد کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقے کا اہتمام کیا، اور اپنی شہزادی کو اس طرح سے کرنے، یعنی چاندی، بال مبارک کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کرنے کا حکم فرمایا، اور ساتھ میں غریب اور خاص طور پر اس دائی کا جو پیدائش کے وقت تھی اس کا خصوصی خیال رکھنے کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا۔ حضرات گرامی، ہم انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے امام حسین علیہ السلام کا خاندان کیسا تھا۔ ہوتا یہ کہ نا کہ کوئی کسی خاندان میں پیدا ہو تو اس کے خاندان کا اثر رہتا ہے، چچا کا اثر آتا، ماموں کا اثر آتا، خالہ کا اثر آتا، پھپھو کا اثر آتا، یہ رشتہ داروں کا اثر آتا ہے لڑکوں کے اندر خاندان اور ماحول کے اعتبار سے۔ تو سیدنا سید الشہداء، امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا خاندان کیسا تھا، ان کے رشتہ دار کیسے تھے، کس خاندان میں امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم کو اہل بیت کی سنگت عطا فرمائے، اور اہل بیت کے فیض سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔